ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون وخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ معزز حاضرین و سامعین، یہ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی 163 سے 170 تک 7 آیات 8 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی سورہ ہے، اور جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک جزء پیش کیا گیا ہے کہ جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا تو وہ کس طریقے سے دین کے معاملے میں مصلحت کا شکار ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کے اندر تبدیل کرنا شروع کیا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے احکامات کے اندر تغیر و تبدل شروع کیا، اور اس بات کا ان کو پوری طرح احساس بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، احساس بھی تھا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسی توقعات، کچھ ایسی امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ جی کچھ بھی ہو، آخر ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے اتنی انسانیت میں سے، آخر ہم بھی کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں، انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں۔
تو اس زوم کے اندر وہ مبتلا تھے کہ ہم اگر یہ غلط کر بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں، اگر ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال بھی دے گا وہ چند دنوں کی بات ہوگی، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، جہنم میں چلے بھی گئے تو وہ کچھ دنوں کی بات ہوگی اور اس کے بعد پھر جنت ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم ہی تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم ہی تو اللہ کے چنیدہ ہیں۔ قرآن نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اپنی نعمت کا، اپنے احسان کا ذکر ان کے سامنے کیا ہے، یاد دہانی فرمائی ہے کہ دیکھو انی فضلتکم علی العالمین، کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے اہل عالم کے لیے چنا تھا، پوری دنیا کی رہنمائی تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی کہ دین کی رہنمائی تم کرو گے، لیکن تم نے وہ عہد نہ پورا کیا، تو آج جو تمہاری ذلت و رسوائی ہے وہ اس عہد کو پورا نہ کرنے کے سبب ہے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر لو تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر دوں گا۔ تو بنی اسرائیل تو اس بات کو راضی نہ ہوئے، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم اس وقت تک کسی راہ راست کے اوپر نہیں ہو، کسی دین کے اوپر نہیں ہو، کسی راہ پر نہیں ہو، جب تک تم اس چیز کو، اس دین کو قائم نہ کر دو جو اللہ نے تمہارے اوپر تورات اور انجیل کے شکل میں نازل کیا ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں، جب تک تم اس دین کو قائم نہ کرو تم کسی کام کے نہیں، تمہارے یہ دعوے، تمہارے مقام و منصب، تمہارے مرتبے، یہ تمہارے فخر، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو قرآن مجید میں جہاں ان کی چارج شیٹ بیان ہوئی ہے، کرائم لسٹ بیان ہوئی ہے، تو ان میں سے یہ سورۃ الاعراف کا یہ جو رکوع کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ان کے اندر بگاڑ کس طرح پیدا ہونا شروع ہوا، اور ان کا خمیازہ بھی ان کو اس دنیا کے اندر ہی بھگتنا پڑا۔ کیونکہ معاملہ یہ تھا، اس بات کو بھی تھوڑا سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، پیغمبروں کی قومیں، رسولوں کی جو قومیں تھیں، جب رسول ان کے پاس دعوت لے آتا تھا، ان کے اوپر تمام حجت کر دیتا تھا، بات کو اس حد تک واضح کر دیتا تھا کہ قوم کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ بات میری زبان میں نہیں ہے، یا یہ مشکل الفاظ میں ہے، یا جی میں تو پیغمبر کے لب و لہجے سے باخبر نہیں ہوں، یعنی کوئی یہ بات کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا تھا۔ اس حد تک قوم کی زبان میں، انہی کے لب و لہجے میں، انہی کی مثالوں کے ساتھ، انہی کی تمثیلات کے ساتھ، انہی کے ضرب المثال کے ساتھ بات کو سمجھایا جاتا، ان کی ذہنی سطح کے مطابق آ کر۔ وَكُلَّ أَنفُسَهُمْ فِي قَوْلًا بَلِيغًا، اس حد تک ان کی سطح پہ اترا جاتا کہ بات ان کے دل میں اتر جاتی۔ تو جب اس طریقے سے ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی، حجت تمام سے مقصد ہوتا ہے دلیل کا پورا ہو جانا، حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل، تمام کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، دلیل کا پورا ہو جانا۔ جب ان کے اوپر، قوم کے اوپر حجت تمام ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ بس اب جتنی دعوت دینا تھی وہ پوری ہو گئی، اب ان میں سے جو چند مومن ہیں، چاہے وہ کشتی کی سواریاں ہیں، چاہے وہ گنتی کے افراد ہیں، چاہے وہ ایک ہی گھر کیوں نہ ہو، اب ان کو بچا لیا جائے گا، باقی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس زمین کے اوپر ہی ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا، باقی پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری بستی، پورے کے پورے خطے کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ لیکن
اولاد ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے اندر تھوڑی یہ ترمیم کی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چھوڑ دیا، بلکہ ان کو پر ذلت اور رسوائی کے عذاب مسلط کرنا شروع کیے۔ یعنی وہ جو موت کا عذاب تھا وہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ اب ان کے لیے موت کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ان کے اوپر جب بھی کیا۔ تو ان آیات کے اندر بھی آپ کو اسی کی ایک مثال نظر آئے گی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے ذرا اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے موجود تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب یہ اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرتے تھے، جب ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابر ابر کر آتی، یعنی یہ بستی تھی یہ دریا کے کنارے سمندر کے کنارے آباد تھی، ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور ان کے اوپر پابندی یہ تھی کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، یہ ان کا عبادت کا دن ہوتا تھا۔ آج بھی آپ کے سامنے یہودی جو ہے وہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں، یہ عبادت کا دن ہے، اور عیسائی اتوار کی چھٹی کرتے ہیں، ان کا اتوار عبادت کا دن ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ کو مقرر کیا گیا، تو اسی طرح ان کے جمعہ ہمارے ہاں تو جمعے کے دن صرف چند لمحے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے دے تو اس کے بعد تم کاروبار کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ تم خطبے میں شامل ہو، جمعہ ادا کرو، اور اس کے بعد جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ لیکن ان کے لیے پورا دن یہ اس بات کی ممانعت تھی کہ دنیا کا دھندا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اب ان کے لیے آزمائش یہ بن گئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابر ابر کر آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا یوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور جس دن ہفتہ نہ آتا اس دن مچھلیاں اس طریقے سے نہ آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم ان کو ان کی نافرمانی میں آزما رہے تھے۔ یعنی ایک انسان ہے وہ چوری چھپے کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر گناہ کے پردے ڈال لیتا ہے، وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو رنگے ہاتھیں پکڑنا چاہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو تم مجموعی طور پر جو ہے پوری قوم کی قوم جو ہے وہ حرام خوری کا شکار ہو چکی ہو۔ اب اس میں اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مچھلی جو ہے حرام نہیں ہے، مچھلی حلال ہے، لیکن ہفتے کے دن کا شکار ان کو پہ حرام تھا، یعنی ہفتے کے دن مچھلی پکڑیں گے وہ ان کے لیے حرام ہوگی، رہے گی وہ مچھلی۔ حرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، انسان کا طریقہ اس کو حلال یا حرام کر دیتا ہے۔ ان کے لیے یہ تھا کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، ہفتے کے دن پکڑیں گے تو حرام ہے ان کے لیے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر محنت مزدوری کر کے پھل خریدتا ہے، وہ خربوزہ خریدتا ہے، تربوز خریدتا ہے، سیب خریدتا ہے، کیلا خریدتا ہے، محنت مزدوری سے کمائے گا تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ چوری پھل توڑے، چوری کسی کے امرود توڑ لے، دکاندار کا منہ دوسری طرف ہوگا، اس کا پھل اٹھا کے اپنے اسی خریدے ہوئے شاپر میں ڈال لے، تو یہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا، اس کے عمل نے اس کو حرام کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر جو 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں کھانے پینے میں، ان میں جو شامل ہے ان میں مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام منسوب کر دی جائے، یہ حرام ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ چاول بھی حلال ہے، دودھ بھی حلال ہے، چینی بھی حلال ہے، الائچیاں بھی حلال ہیں، گوشت بھی حلال ہے، مسالے بھی حلال ہیں، گھی بھی حلال ہے۔ بھئی یہ کس طرح غیر اللہ کی نظروں میں حرام ہو گئی؟ بھی یہ حرام سب کا معنی ہوتا ہے منع،
کہ یہ چیز کھانا منع ہے۔ حرام کا لفظی معنی ہوتا ہے منع ہو جانا، کسی چیز سے منع کر دیا جانا۔ حرام کا مطلب نجس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ چیز منع کر دی کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ہوگی اس کو نہیں کھانا تم نے۔ تو جب غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا کھانا منع ہے تو دلانا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ تو دلانا تو اس کی عبادت ہے، دلانا تو شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرنے والا یہ نظر و نیاز مسلمان کے گھر میں بھیجے گا، اس کے سامنے پیش کرے گا، تو مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ اس کو نہیں کھائے گا۔ کھانا حرام ہے، دلانا شرک ہے، کیونکہ نظر و نیاز عبادت ہے۔ تو کسی شرک کرنے والے نے جب وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرا کر کسی مسلمان کے گھر میں بھیجی تو مسلمان جو ہے وہ اس کو نہیں کھائے گا، جس طرح وہ مردار کو نہیں کھائے گا، جس طرح وہ بہتے ہوئے خون کو نہیں پیے گا، جس طرح وہ خنزیر کو نہیں کھائے گا۔ دوسری طرح شرک کرنے والے کو اس طریقے نے اس حلال چیز کو حرام کر دیا، منع کر دیا کہ اب یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تو اگر کھا لے گا تو وہ حرام خور ہوگا، گناہ گار ہوگا، فاسق و فاجر ٹھہرے گا، قرآن کی اس آیت کے خلاف اس کا عمل سمجھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی رخصت رکھی کہ ہاں اگر جان پر بن جائے تو اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچا لے، لیکن شرک کرنے کی تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ لا تشرک باللہ ان قتلت حرکت، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے کا تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح ہو گیا؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گزرگاہ تھی اور گزرگاہ کے اوپر ایک غیر اللہ کی پرستش کا ایک مقام تھا، کوئی مندر تھا، کوئی مورتیوں کا مرکز تھا، غیر اللہ کی عبادت گاہ تھی۔ تو اب جو لوگ وہاں سے گزرتے تو وہ جو اس کے متولی تھے، جو اس کے پنڈت تھے، جو اس کے پادری تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ بھی اس طرح کرو، اس گلے میں کچھ نہ کچھ ڈالو، اس مورتی کے نام پہ کچھ نہ کچھ چڑھاوا دو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو لوگ اس میں دے دیتے۔ تو اسی طرح دو شخص گزرے، ان میں سے ایک شخص سے انہوں نے یہی کہا کہ جی یہاں پہ کچھ نہ کچھ چڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے جی میں تو کچھ نہیں چڑھاؤں گا۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ چڑھاؤ، چاہے مکھی چڑھا دو، یعنی ایک حقیر چیز ہے۔ وہ کہا چاہے مکھی چڑھا دو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے وہاں ان کا مکھی ہے، اس میں کون سی بات ہے، اس نے مکھی اس کے نام پہ چڑھا دی، چلو یہ مکھی چڑھا دی۔ فرمایا کہ جب وہ شخص مر گیا تو اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا، وہ بھی جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا بھی یہاں پہ کچھ چڑھاؤ۔ اس طرح آپ کے سامنے مین روڈوں کے اوپر دربار بنے ہوتے ہیں، گلے رکھے ہوتے ہیں، جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں ڈالتے ہیں کہ بابا ناراض ہو کے ہماری گاڑی نہ الٹا دے، تانگا نہ الٹا دے۔ سواریاں باقاعدہ ڈرائیور سے گاڑی رکوا کر اس میں ڈالتی ہیں، ان کے دل میں بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر خالی گزر گئے تو بابا جو ہے یہ جلال میں آ کے گاڑی نہ الٹا دے۔ یعنی ایک طرف اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ اتنا بڑا بابا بھتہ خور ہے کہ بھتہ نہ دینے کے اوپر وہ گاڑی پوری کی پوری الٹا دیتا ہے بے گناہوں کی۔ ایسا تو دنیا کے اندر ایک شریف بندہ بھی نہیں کرے گا، بلکہ بدماش بھی عام طور پہ اتنا جلدی چند پیسوں کی خاطر یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن یہ مذہبی توہم پرستی اتنی ظالم ہے کہ ایک طرف اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، دوسری طرف اس کو اتنا ظالم بنا دیتے ہیں کہ جی اس نے آپ نے 2 روپے نہیں ڈالے، 5 روپے کا سکہ نہیں ڈالا تو اس نے پوری گاڑی الٹا کے فنا کر کے رکھ دی۔ تو یہ آج بھی اس طرح آپ کو نظر آتا ہے۔ تب انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسرا شخص گزرا انہوں نے کہا بھی یہاں کچھ نہ کچھ ڈالو،
مسئلہ اس مردے بابے کا نہیں ہوتا، مسئلہ وہ جو اوپر زندہ بدماش ہے، مسئلہ ان کا ہوتا ہے۔ نقصان وہ پہنچاتے ہیں، زندہ نقصان پہنچاتے ہیں، مردے نے کیا نقصان پہنچانا۔ اب انہوں نے کہا جی یہاں کچھ نہ کچھ ڈالو، کہتا ہے میں تو نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ڈالنا پڑے گا، چاہے مکھی ڈال دو۔ اس نے کہا بھی میں اس غیر اللہ کے نام پہ مکھی بھی نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں ڈالو گے تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ انہوں نے کہا جی جان دینی منظور ہے لیکن میں مکھی بھی نہیں ڈالوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو فرمایا کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ کیوں؟ ایک نے مکھی غیر اللہ کے نام پہ ڈالی، دوسرے نے ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے جلا ڈالا جائے یا تجھے قتل کر دیا جائے، یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ غیر اللہ کے نام کی جو نظر و نیاز ہے، جو دلواتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بابا راضی ہوتا ہے، یہ اور زیادہ رزق دیتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، بھینس کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر کا کدھر نقصان ہو رہا ہے۔ تو بھئی یہی تو شرک ہے۔ اور جو اس نظر و نیاز کو کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا کہ مسلمان اس کو نہیں کھائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس بات کی پابندی تھی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، لیکن آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں ابھر کر آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم ان کو ان کی اس نافرمانی میں آزما رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ بھئی تم ان کو کیوں منع کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی ایک گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ کھالے کھود لیے تھے، نالیاں کھود لی تھیں اور آگے بڑے تالاب بنا لیے تھے۔ جب مچھلیاں آتی تو نکا کھول دیتے تو وہ مچھلیاں اس پانی کے ساتھ بڑے تالابوں کے اندر آ جاتی، تو اب جب وہ جمع ہو جاتی تو آگے نکا پھر بند کر دیتے، ان کو پکڑے رکھتے اور اتوار کے دن انہوں آسانی سے پکڑ لیتے۔ تو سمجھانے والوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بھی شکار کا طریقہ ہے، گو کہ آپ نے جال نہیں پھینکا، کنڈی نہیں پھینکی، لیکن آپ نے زمین کے اوپر ہی بڑے تالاب بنا لیے، آپ نے ان کے اندر یہ جو گرفت ان کو روک لیا ہے، یہ بھی شکار میں شامل ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی تعویل کی، انہوں نے اس کا ہیلا نکالا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو شکار تو پھر ہوتا ہے ہم اگر نکال کے بیچتے، یہ ہمارے ہاتھ میں تو آئی نہیں، ہمارے ہاتھ میں آتی تو شکار ہوتا، یہ تو پہلے ایک پانی سے دوسرے پانی میں آ گئی، ہم نے تو اس کو پکڑا ہی نہیں، نہ اس کو بیچا ہی نہیں ہم نے۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ نکالا اس حرام کو حلال کرنے کا۔ تو جو منع کرنے والے تھے ان کو منع کر رہے تھے اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تیسرا گروہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، ایک پکڑنے والا، ایک منع کرنے والا، ایک تیسرا گروہ بھی آ گیا جو کہتا تھا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے۔ وہ کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ بھی تم ان کو کیوں منع کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دے یا عذاب شدید دے دے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو منع کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے حق ادا کر دیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا، ہم نے اپنا حقہ بلند کر دیا تھا، ہم نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ بچ جائیں، شاید یہ رک جائیں، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، کسی کے بعد سمجھ میں آ ہی جائے، کرنی تھی انہوں نے اپنی مرضی ہے، لیکن کل یہ تو نہیں کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے ڈرایا نہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बाइसिन बिमा कानू यफ़्सुकून। फरमाया कि जब वो उस हदायत को भूल गए जो उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उनको बचा लिया। अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, जो बुराई से मना करते थे, बुराई से रोकने वालों को हमने बचा लिया, और बाकी सब जालिमों को बदतरीन अज़ाब में पकड़ लिया उनकी और नाफरमानी की वजह से जो वो कर रहे थे। सिर्फ मना करने वालों को बचाया, पकड़ने वालों को भी, और जो मीसने बनकर, जो कुन्ने बनकर उनके अंदर बैठे हुए थे ताकि हमें को बुरा ना समझे, फरमाया उनको भी पकड़ लिया। फलम्मा अतऊ अम्मा नहू, जब उन्होंने सरकशी की उन कामों में जिनसे उनको मना किया गया था, कुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन, तो हमने उनसे कहा कि जलीलो खार बंदर बन जाओ। यानी उन पकड़ने वालों के नाफरमानों को सबको सब जलीलो खार बंदर बना दिया। यानी इनके लिए रुसवाई ये थी कि उनको जलीलो खार बंदर बना दिया, ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें। उनको इबरत की अलामत बना कर रख दिया। तो अब आप देखें कि इन आयात के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फरीज़ा है उसकी कितनी अहमियत बयान की गई है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी इसराइल के उलमा का सबसे बड़ा जुर्म यह था, कानू ला यतनाहुन अन मुनकरिन वहुम फालू, कि ये लोगों को बुराई से नहीं रोकते थे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि लौला यनहाहुम रब्बानियून अन अक्लिहिम उस्सुक, कि इनके जो उलमा हैं वो इनको हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका किरदार ये था कि पहले ये मना करते, जब लोग आगे से आंखें निकालते तो ये चुप कर जाते, फिर उसके बाद उनकी ये महफिलों में आ जाकर आना जाना शुरू कर देते, बैठना शुरू कर देते, उनके फट्टे पे जाके बैठ जाते, उन्हीं के धंधों पे जगह पे जाके बैठ जाते। फिर देते यार इस काम में तो बड़ा फ़ायदा है, ये तो बड़ी तरक्की कर गया इस काम में। फरमाया कि फिर वो उलमा खुद उस काम में शामिल हो जाते ताकि हम ना पीछे रह जाएं कहीं। फरमाया इस तरीके से जब इंसान पहले बना करने से रोकता है, फिर आस्ता आस्ता खामोशी इख्तियार करता है, फिर उसके बाद उसी के साथ उनका हमसफ़र हो जाता है, तो पूरी कौम जो है वो एक ही तबाही की डगर के ऊपर चल पड़ती है। कुरान में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, कि उस फितने से बचो जो तुम में से सिर्फ जालिमों के लिए खास नहीं है। ये नहीं कि वो सिर्फ जालिमों के ऊपर लोग जालिम ही उस फितने के अंदर मुब्तला होंगे, उस फितने से बचो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या मुराद है। फरमाया कि इससे मुराद ये है कि जब लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे, तो जो बज़ाहिर नेकियां कर रहे होंगे, जो बज़ाहिर इबादत गुज़ार बनकर बैठे होंगे, तो जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो वो भी उसी में लपेट लिए जाएंगे। इसी तरह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मिसाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील के ज़रिए बयान फरमाया है। फरमाया कि इसकी एक मिसाल इस तरह है, जिस तरह एक बड़ी कश्ती हो, बहरी जहाज़ हो, जिसकी 2 मंजिलें हों। तो कुछ लोग नीचे रह कर सफ़र कर रहे हैं, कोई ऊपर रह कर सफ़र कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहरी जहाज़ का सफ़र महीनों का होता था, हफ्तों का होता था पहले भी। फरमाया कि उसके 2 हिस्सों में लोग सफ़र कर रहे हैं, कुछ नीचे तय खाने में मौजूद है, कोई ऊपर है। अब जो नीचे वाले हैं वो बार बार ऊपर आते हैं पानी वगैरह के लिए, अपनी हाजात की ज़रूरी हाजत पूरे करने के लिए। तो ऊपर वाले जो हैं वो तंगी का इजहार कर रहे हैं कि ये क्या तुम बार बार ऊपर आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। तो नीचे वालों ने फैसला किया है कि अच्छा हमारे ऊपर जाने से ऊपर वाले तंग होते हैं, तो इस तरह कहते हैं कुल्हाड़ा मार कर नीचे से पानी निकाल लेते हैं। अब उन्होंने कुल्हाड़ा बुलंद किया ताकि इसके फर्श में से पानी निकाल लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ये ऊपर वाले जो हैं ये नीचे वालों को मना नहीं करेंगे तो नीचे वाले तो डूबेंगे, तो उसके बाद ऊपर वाले भी साथ ही डूबेंगे।
یعنی جب آپ معاشرے کے اندر کسی بھی برائی کو، چاہے وہ شرک کی برائی ہے، چاہے وہ الحاد کی برائی ہے، مذہب بیزاری کی برائی ہے، وہ سود کی برائی ہے، وہ حرام کی برائی ہے، وہ بے حیائی کی برائی ہے، وہ کسی بھی طرح کی برائی ہے، جب آپ دیکھ کر خاموش رہیں گے، جب آپ دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے، جب آپ ان کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود بھی ان کو نہیں ٹوکیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ برائی نہیں لگے گی، اور اگلی نسل جو ہے وہ کہے گی جی ہمارا ابا جی تو خود ہی ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کو تو بالکل وہ برائی کا تصور نہیں ہوگا، وہ تو اسی میں چیمپئن بننے کی کوشش کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے، آپ کی نسلیں بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی، اور آپ کسی کو یہ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ یہ برائی ہے۔ لوگ اس کو اپنا قانونی، آئینی اور اخلاقی حق سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے برائی کے اوپر تنقید کرنا، اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا، دلائل سے اس کی قباحت کو بیان کرنا، اس کی حرمت کو بیان کرنا، اس کی بد انجامی کو بیان کرنا، یہ ایک مومن کے اوپر، ایک داعی کے اوپر فرض ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا کہ زمانے کی تاریخ اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہے کہ انسان خسارے میں رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے عمل صالح کو اختیار کیا، اور پھر یہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا انسان کے اپنی ذات تک محدود ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انہوں نے لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا، ہر معاملے میں جو حق ہے، ایمان کے معاملے میں جو حق ہے، عقیدے کے معاملے میں جو حق ہے، عمل کے بارے میں جو حق ہے، اخلاقیات کے بارے میں جو حق ہے، ہر معاملے میں جو حق ہے اس کو بیان کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انسان جس برائی کے اوپر لگ جاتا ہے اس کے اوپر آساسا متکبر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ پکڑنے والے پکڑ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے شرمندہ ہوں، لیکن تیسرا گروہ بیچ میں آ گیا، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے ان کو۔ تو جب بھی منع کیا جائے تو آگے سے ریئیکشن آنے کے چانس ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، انہوں نے یہی کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر اس کے نتیجے میں جو تمہیں بھگتنا پڑے، جوابی نکتہ چینی برداشت کرنی پڑے، پھر اس کے اوپر صبر کرنا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ پھر اس کے بعد صبر کا مرحلہ بھی ہے، یعنی دعوت دینی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد صبر کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ تو یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔